السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 214 نمبر کی کلاس ہے، جس میں آپ کے سامنے آیت نمبر 21 سے لے کر 33 تک انشاءاللہ میں ترجمہ بیان کروں گا، تدبر بیان کروں گا اور کچھ عمل کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ابھی جو آیتیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں سورہ یونس کی، اس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر قدرت کی دلیلوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، کہ جب ہم انسان کو تکلیف کے بعد نعمتیں دیتے ہیں، پریشانیاں تکلیفیں چل رہی ہیں اور اس کے بعد جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں تو وہ سازشیں کرنے لگتا ہے، اللہ کے خلاف جانے لگتا ہے، دین کے، کیونکہ نعمتیں جب زیادہ آتی ہیں انسان دین سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین جب تدبیر کرنے پر آئے گا نا، اللہ سے اچھی کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اور ہمارے جو فرشتے ہیں وہ تمہاری تدبیروں کو لکھ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، کیا عمل نہیں کر رہے ہو، تمہاری زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے، مال دولت کے آنے کے بعد تم اپنی تدبیر کرو، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے اس سے اچھی کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، اور تمہارے ہر عمل کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمت یاد دلائی، کیونکہ اس زمانے کے اندر سفر یا تو گھوڑوں سے اور جانوروں کے ذریعے ہوتا تھا یا سمندر کے ذریعے ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین انہی کی مثالوں سے سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور سمندر میں بھی چلاتا ہے، تم سفر کر پاتے ہو، چلوانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم سفر کے اندر کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتی تمہیں پیاری ہواؤں کے ساتھ لے کر چلتی ہے، خوشحالی کے ساتھ لے کر چلتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ہر طرف سے موج آنے لگتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اب ختم ہو گیا معاملہ، اب مر جائیں گے، تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی جب پریشانی آتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذَا، اگر اس سے تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کفار مکہ کا شرک کا طریقہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ سمندر میں چل رہے ہیں، اچھی بڑھیا ہوائیں چل رہی، اچانک موج آئی، ہوائیں تیز چلنے لگی، ڈوبنے کا خطرہ ہوا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے ڈرنے والے ہیں، تو ہی دینے والا، تو ہی عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اگر تو آج ہمیں بچا لے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَىٰ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں بنا حق کے۔ اے لوگوں، تمہاری سرکشی تمہارے ہی اوپر ہے، دنیا تو کچھ دنوں کا متاع اور سامان ہے، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دیں گے۔ یعنی جب پریشانی میں آتے ہو تو بڑا اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہو، جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہو، سرکش بن جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کچھ ہی دن کی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے کہ جو زمین کے اوپر آتا ہے، جس سے زمین میں نباتات نکلتے ہیں، جھاڑ پیڑ اور جتنی بھی درخت ہوتے ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، وہ سارے نکلتے ہیں، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، ہری ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ یہاں پر دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ایک منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک بنجر زمین ہے، اللہ نے بارش برسائی، پانی آیا، اس سے ساری طرف ہریالی ہونے لگی، زمین خوبصورت ہو گئی۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک دنوں رات میں کبھی ہمارا فیصلہ آتا ہے اور ہم ان تمام کو برباد کر دیتے ہیں، اچانک فصلیں برباد کر دیتے ہیں، اچانک ساری اس خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ کل تھا ہی نہیں، ہمیشہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہم دیکھیے نعمت 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 ہر نعمت دے دیتے ہیں، پھر اچانک اسے کنگال کر دیتے ہیں، اچانک سب چھین لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی مثال ہے، یہاں ملتا بھی ہے اور چھناتا بھی ہے، اور جنت اگر مل گئی وہاں اللہ تعالیٰ کچھ بھی تم سے چھینے گا نہیں۔
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تمہیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، تمہیں آخرت میں اپنا تصور مضبوط کرنا چاہیے، اس سے اللہ رب العالمین تمہیں بہترین چیزیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی، یقیناً جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے پیارے پیارے بدلے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا بلکہ اپنا دیدار بھی دے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہرے پر نہ کوئی تاریکی ہوگی نہ ذلت ہوگی، یعنی جو اچھا عمل کرنے والے ہیں ان پر نہ تاریکی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، یہی جنتی ہیں جو ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ لیکن ان کے اپوزٹ میں کون لوگ رہیں گے؟ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی ہے، یعنی تم نے جو گناہ کیا اس کے بدلے تمہیں جہنم ملے گا، اور تمہیں ذلت ڈھانک لے گی، تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کے چہروں پر رات کی تاریکی پڑی ہوئی ہے، یعنی چہرے کالے پڑ جائیں گے، ان کے چہروں پر سیاہی آ جائے گی، ان پر ذلت ڈال دی جائے گی ان لوگوں پر جو گناہ کرتے ہیں، اور یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ایک طرف اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کی جنت بتائی، ایک طرف اللہ نے بد عمل کرنے والوں کا جہنم بتایا، دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر کا ذکر کرتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم سب کو جمع کریں گے اور پھر کہیں گے ان لوگوں سے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ شریک کیا ہے، تمہیں بھی کھڑا کریں گے، تمہارے مشرکین کے تمہارے معبودوں کو بھی کھڑا کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا اس دن کہ ایک انسان کھڑا ہے اور اس کے سامنے وہ کھڑا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اس کا معبود کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو کھڑا کر دے گا اور ان کے درمیان دوریاں ڈال دے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے جس کو وہ شرک کرتے ہیں، جس کو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کیوں کی؟ ہم نے تمہیں عبادت کا حکم نہیں دیا، کیوں ہماری عبادت تم کرتے تھے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اس کے بعد جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، وہ کہیں گے کہ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کے اعتبار سے کافی ہے، اور ہم تو تمہاری عبادت کو جانتے ہی نہیں تھے، ہمارے مرنے کے بعد تم نے ہمیں معبود بنا لیا، ہماری قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، تم نے ہمارے بت بنا لیے، تم نے ہمارے مجسمے بنا لیے، ہم نے تو نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے تم کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن مشرک جو شرک کرتا ہے نا، جس کا شرک کرتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، وہ بھی انکار کر دے گا کہ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو کرنے کے لیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جیسے کہ بڑے بزرگوں کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہ سب انکار کر دیں گے اللہ ہم نے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، تو گواہ ہو جا، ہم نے ایسا ان کو نہیں کہا تھا، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ عبادت کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو مر گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا، یعنی جو گزر چکا ہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف سے جو حقیقی مولا ہے، اور ان سے سارا گڑا ہوا غائب ہو جائے گا، یعنی ان کو اس کو معبود، اس کو معبود، اس کو معبود، اس کو معبود جو تم مانتے تھے نا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ معبود تو اللہ ہے، وہی باقی رہے گا، وہی تمہارے سامنے ہوگا، اور تمہیں اپنے اعمال کا اس کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں توحید سمجھا رہا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک بات بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ رزق کا دینے والا کون ہے؟ آسمان اور زمین سے عطا کرنے والا کون ہے؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے آسمان اور زمین سے رزق دینے والا؟ کون ہے کان اور آنکھ کو طاقت دینے والا؟ کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو معاملات کو دنیا میں چلاتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہیے کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ موت کس نے دی، زندگی کس نے دی، زندے سے مردے کو کس نے نکالا، مردے سے زندے کو کس نے نکالا؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے غلہ کون نکالتا ہے، کانوں کو سننے کی طاقت کون دیتا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ تو اس دن کیا بولیں گے؟ سارے بولیں گے اللہ، تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ پھر اللہ کا خوف کیوں نہیں رکھا؟ اللہ کا تصور کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے بارے میں غور کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے یہ سوال کرے گا۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی وہ تمہارا رب ہے، حق رب ہے، سچا معبود ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد کیا بچتی ہے؟ ضلالت۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں بھٹکا دیے گئے تھے؟
کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں غیر اللہ کی عبادت کی؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال مشرکوں سے کرے گا۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طریقے سے تیرے رب کا کلمہ واجب ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے۔ یعنی اللہ رب العالمین کل روز قیامت شرک کرنے والوں کو شدید ترین عذاب دے گا۔ اور الحمدللہ اس تدبر قرآن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آیتیں بڑھائی ہیں تاکہ جلد ہم قرآن مکمل کریں اور احادیث کی طرف آئیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھتا ہوں، تدبر اور عمل رکھتا ہوں۔ تو اس میں نے جو چیزیں اہم آج آپ کے سامنے ہو سکتی تھیں تدبر کے ترجمے کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے بتائیں، جس میں آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے، دلیلیں بتا رہا ہے، آسمان زمین بنانے والا وہ ہے، سمندر میں کشتیاں چلانے والا وہ ہے، بچانے والا وہ، دینے والا وہ ہے، اور الگ الگ پیرائے میں اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کا فرق ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، اذقنا، وی لیٹ پیپل ٹیسٹ، ہم لوگوں کو چکھنے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مکر کا ورڈ یوز کیا۔ مکر کہا جاتا ہے تدبیر کرنے کو، پلاننگ کرنے کو۔ اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، تم بھی پلاننگ کرتے ہو، اللہ سے بیسٹ پلانر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یسیرکم، ہی انیبلس یو ٹو ٹریول، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سفر کو آسان کیا، چلنے کو آسان کیا۔ جیسے آج ہوتا ہے ہم لوگ گاڑی میں چابی لگاتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے مقام پر، مقام سے مقام پر چلے جاتے ہیں۔ ہم کبھی کہتے ہیں الحمدللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ ہم تو طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ تو نے طاقت دی تو یہ چیزیں ہم چلا پا رہے ہیں۔ جرائنا کا مطلب ہوتا ہے سیلنگ کرنا، چلنا، بہنا، کشتیاں جیسے چلتی ہیں۔ ریحون آصف کہا جاتا ہے اسٹارم ونڈ، تیز ہواؤں کو، جس سے سمندر میں لہریں چلنے لگتی ہیں۔ موج کہا جاتا ہے ویوز کو، موج لہروں کو کہا جاتا ہے۔ ببغیکم، یور انجسٹس، تمہارا نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا۔ فاختلط، ایبزارب، یعنی زمین میں جب پانی پڑتا ہے زمین اسے ایبزارب کرتی ہے اور فصلیں آتی ہیں۔ زخرفہا، فائنسٹ، یعنی جو بالکل خوبصورت منظر ہو سکتا ہے وہ اس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اور زینت مطلب ہوتا ہے ایڈانمنٹ، یعنی ظاہر ہو جانا، دونوں خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک زمین بنجر نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی پانی آتا ہے چاروں طرف ہریالی، خوبصورتی، پیارا منظر نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ حسیدہ کہا جاتا ہے ہارویسٹ کو، یعنی کسی چیز کو برباد کر دینا، فصلوں کو برباد کر دینا۔ قطر کہا جاتا ہے ڈارکنیس کو، کالا پن، سیاہی کو۔ اور ذلتن کہا جاتا ہے ہیوملیشن، یعنی ایک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو ڈال دے گا، دنیا میں بھی ذلیل رہو گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ قطعان کہا جاتا ہے پیسز کو، رات کے پیسز تمہارے چہرے پر چل رہے ہیں، رات کی تاریکی تمہارے چہرے پر چل رہی ہے۔ اور زیلنا کا مطلب ہوتا ہے وی سیپریٹ، ہم الگ الگ کر دیں گے، ایک طرف تمہیں کھڑا کریں گے، ایک طرف تم کو شریک کرتے ان کو کھڑا کریں گے اور دور ریا ڈال دیں گے، وہ منع کر دیں گے، اللہ ہم نے بولا ہی نہیں کرنے کا، یہ تو خود سے کر رہے تھے، ہم نے انہیں عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا تدبر کیا، ہم نے کیا غور کیا، یہی ہماری اس کلاس کا مقصد ہے کہ آیت کو پڑھو غور کرو، آیت کو پڑھو غور کرو، ایک ایک آیت خود آپ گھر میں پڑھو اور غور کرو، ترجمہ پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آیا، کیا سمجھ میں آیا، کیا سمجھ میں آیا، اسی کو تدبر کہا جاتا ہے اور اسی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نمبر 1، برے حالات کے بعد اچھے حالات میں رب کو بہت یاد کرو، کیونکہ شیطان کا حملہ اسی وقت ہوتا ہے۔ آپ برے حالات میں تھے، پریشانی تھی، کاروبار نہیں چلتا تھا، باپ دادا سے زیادہ کچھ ملا نہیں تھا، باپ دادا نے تکلیف کی زندگی گزاری، اب آپ نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، چلنے لگے، کاروبار میں ترقی، برکت، پیسہ، گھر، بنگلہ سب آیا، تب اللہ کو زیادہ یاد کرو، کیونکہ اس وقت میں شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کو ناشکرا بناتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں دیتا ہے، نعمتیں جو آپ کے پاس ہے اسے چھوٹا بتاتا ہے، اور آگے 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 دنیا آپ کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ جب تکلیف کے بعد نعمتیں دے تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہر بولی گئی بات، ہر کیا گیا عمل لکھا جا رہا ہے، ہر چیز اللہ لکھوا رہا ہے۔ زبان سے کہا گیا جملہ، لوگ تو عمل کرنے میں نہیں ڈرتے، جب زبان کے بارے میں کون سوچتا ہے، عمل کرنے میں نہیں ڈرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری باتوں کو بھی انٹری کرواتا ہوں، غیبت، چغلخوری، الزام تراشی، بدتمیزی، بری باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، جو بھی تم کرتے ہو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انٹری میں،
الفاظ انٹری میں، عمل سوچیے کیا اس کا عالم ہوگا۔ تو ہر منہ سے کہی گئی بات، ہر اپنے جوارح سے کیا گیا عمل اللہ کے پاس انٹری میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہم سے سوال کرے گا۔ نمبر 3، انسان کی فطرت، سوچ اور زبان بہت جلدی بدل جاتی ہے۔ انسانوں پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو ہوتے ہیں نا بہت جلدی بدل جاتے ہیں۔ کل تک آپ کا ہمنوا ہے، آج آپ کا دشمن بن جائے گا۔ کل تک آپ کا رازدار ہے، کل راز فاش کرنے والا بن جائے گا۔ کل تک آپ اس کے محسن ہو، آپ کی اتنی عزت کرتا ہے، کل آپ کی ساری ناشکریاں شروع کر دے گا۔ تو انسان کی سوچ، اس کی زبان، اس کا انداز سب کچھ بدلتا ہے، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، فکس نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں تبدیلی ہے، وہ بہت جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی نعمتوں کو اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ رب العالمین انسان کی یہ فطرت یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے۔ نیکسٹ، نمبر 4، مشرکین مکہ کا شرک آج کے مشرکوں کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ کیسے؟ اس دور میں مشرک جب پریشانی میں آتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ ہمارے یہاں پریشانی جب بڑھتی ہے تو شرک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے نہ ہو شرک زیادہ ہوئے گا، کاروبار نہیں چلے شرک شروع ہو جائے گا، پریشانی آئے شرک شروع ہو جائے گا، بیماری آئے شرک شروع ہو جائے گا۔ اور کفار مکہ پریشانی میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، اچھائی میں غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ کون بڑا مشرک ہوا؟ کون بڑا شرک کرنے والا ہوا؟ اس بات پر بھی بندے مومن کو غور کرنا چاہیے کہ کفار مکہ کا شرک ہمارے مقابلے میں چھوٹا تھا، وہ چھوٹا شرک کرتے تھے۔ نیکسٹ، نمبر 5، مومن حالات دیکھ کر بدلتا نہیں، ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ مومن حالات دیکھ کر بدلتا نہیں ہے۔ کل غریب رہے گا تب بھی ایسا رہے گا، آج امیر رہے گا تب بھی ایسا رہے گا۔ اس کا دل نرم ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ رب کی عبادت کرے گا، وہ نمازیں پڑھے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرے گا۔ مومن حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں بدلتا، جیسے بھی حالات آ جائیں وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کا اخلاق نہیں بدلتا، اس کا انداز نہیں بدلتا، اس کے اطوار نہیں بدلتے، اپنے آپ کو اس چیز پر وہ باقی رکھتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 6، اللہ کبھی بھی نعمت چھین سکتا ہے، ہر نعمت فانی ہے۔ کچھ بھی چھین سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کبھی نعمت پہ گھمنڈ مت کیا کرو۔ کسی کو گاڑی پر گھمنڈ، کسی کو گھر پر گھمنڈ، کسی کو جسم پر گھمنڈ، کسی کو خوبصورتی پر گھمنڈ، کسی کو اپنے اللہ نے جو تخلیق کی ہے اس پر گھمنڈ مت کرو۔ یہ نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ زمین ہری ہو گئی، ہریالی آ گئی، خوبصورت ہو گئی، سب ہو گئی، اچانک ہم نے برباد کر دیا۔ اور یہ تو ہم ایگزامپلس، لائیو ایگزامپلس اپنی لائف کے اندر دیکھتے ہیں۔ بڑے پیسے والے ہیں، فقیروں کی زندگی جی رہے ہیں، کل تک دینے والے تھے، زکوٰۃ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب آنا جانا ہے، نعمتیں تبدیل ہوتی ہے، کسی نعمت کو پرماننٹ مت مانو بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ نمبر 7، پریشان حال کی دعا اللہ بہت جلدی سنتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو پریشانیوں میں وہ پکارتا ہے، سمندر میں ہے، ڈوب رہا ہے، خطرہ ہے، مرنے جیسی کنڈیشن ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً دعا سن کر اسے نجات دے دیتا ہے۔ تو پریشان حال کی دعا اللہ زیادہ سنتا ہے۔ اگر پریشانی میں ہونا، اگر بیماریوں میں ہونا، اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے، اگر قرضہ بڑھ گیا ہے، اگر تکلیف بڑھ گئی ہے، اگر دشمن طاقتور ہو گیا ہے، تو شدت کے ساتھ دعا کرو، اللہ پریشان حال کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہمیں آج پتہ چلتی ہے۔ نمبر 8، ہر ظلم اور ہر سرکشی آپ پر لوٹ کر آتی ہے۔ آپ کسی پر ظلم کرو گے نا، آپ پر بھی ہوگا، سرکشی کرو گے نا آپ پر بھی ہوگا، پریشان کرو گے نا آپ پر بھی ہوگا۔ ظلم لوٹتا ہے، ظلم کا کام ہے لوٹنا۔ آپ کسی پر کرو گے آپ کے ساتھ کیا جائے گا، اس لیے بہت ڈرو ظلم کرنے سے۔ کسی کی دکان قبضہ کرنا، مکان قبضہ کرنا، مال چھین لینا، دھوکہ دینا، حرام کرنا، قرضے لے کر ادا نہ کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، غیبتیں کرنا، چغلخوریاں کرنا، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ظلم لوٹتا ہے۔ ظلم کا انجام آپ کو دنیا میں بھی دینا ہے اور آپ کو آخرت میں بھی اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ نمبر 9، کوئی نعمت جب پوری طرح حاصل ہو جائے تب بھی رب سے توفیق مانگا کرو۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے ایک مکان خریدنا ہے، پیسہ میرے ہاتھ میں رکھا ہے،
تب بھی بولو اللہ تعالیٰ مکان دلانے میں آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ مکان تو مجھے دلا دے، اللہ تعالیٰ پیسے ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ نعمت ہاتھ میں ہونے کے بعد بھی اللہ سے توفیق مانگا کرو، ہاتھ کی بھی چھین سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی بھی وقت بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی بھی حالات بدل سکتا ہے، تو نعمت جب پوری طرح آپ کے قابو میں ہو تب بھی اللہ سے توفیق مانگا کرو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اگلا لمحہ یہ نعمتیں آپ کے پاس رہیں یا نہ رہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس بات سے بندہ مومن کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ نمبر 10، سکون آخرت میں ہی ملے گا، دنیا تو بے چینی ہے، یہ اللہ نے یہاں پر بتا دیا۔ جنت نہیں ملنے والا سکون، تو یہاں سکون کبھی ہونے والا نہیں، یہاں تو کتنا بھی اللہ دے دے آپ اور آگے بڑھنا چاہو گے، آپ اور ترقی کرنا چاہو گے، آپ اور مال کمانا چاہو گے، یہاں کبھی سکون نہیں ہے، سکون تو بس آخرت میں ہے۔ اس لیے آخرت کا سکون تو مانگو، پتہ چلے کہ دنیا تو بے چینی سے گزار دوں، پر اتنے حرام میں گزاروں کہ وہاں بھی سکون نہ ملے۔ وہاں کا سکون اگر چاہتے ہو نا، موت کے بعد کا سکون، قبر کا سکون، آخرت کا سکون، جنت کا سکون، تو اس کے لیے دنیا میں محنت کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 11، اللہ نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا رب رحیم اور غفور ہے ہمارا۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کو بدلہ تو دیتا ہے، ساتھ میں زیادہ ایکسٹرا بھی دیتا ہے، انکریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، اللہ رب العالمین کی عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا، نیکیوں کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کے رحیم اور کریم ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 12، گناہ سے ذلت اور بدنامی آتی ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے نا، وہ ذلت لے کر آتا ہے، بدنامی لے کر آتا ہے، عذاب لے کر آتا ہے، برائی لے کر آتا ہے، نظروں سے گراتا ہے، تکالیف پہنچاتا ہے۔ تو گناہ میں ذلت ہے اور نیکیوں میں عزت ہے۔ اگر عزت چاہیے تو نیکی کرو، اور اگر ذلت چاہیے تو گناہ کرو۔ گناہ ذلت لاتا ہے، گناہ آپ کو ذلیل کرواتا ہے، گناہ آپ کو رسوا کرواتا ہے۔ نمبر 13، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی، اللہ سے جنت مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے نا خالدون خالدون خالدن خالدون، بار بار یہ ورڈ آتا ہے نا جنت کے ساتھ۔ جنت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جنت کی نعمت سے انسان بور نہیں ہوگا۔ کیا ہے جنت؟ ہم نے جنت کو بڑا ایسا چھوٹی سی چیز سمجھ رکھا ہے، ہم بولتے ہیں دنیا 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 کرو، جنت ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ جنت ہمیشگی والی ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ جس کو مل گئی اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی تمنا ہرگز نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 14، اچھا کرنے والے کو اللہ رب العالمین اچھائی سے زیادہ بدلہ، اور گناہ کرنے والے کو گناہ کے برابر بدلہ دیتا ہے۔ کیا کریم ہے نام اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے، اور گناہ کریں تو اتنا ہی دیتا ہے جتنا کیا ہے ہم نے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے آگے نہ جھکیں، شکر ادا نہ کریں، رب العالمین کے آگے جھک کر اس کو راضی کرنے کی کوششیں نہ کریں، تو کیسے بدبخت ہیں ہم انسان کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور گناہ جتنا کیا اتنا ہی بدلہ دیتا ہے۔ واقعی اللہ رب العالمین کا ہر حال میں اور ہر وقت انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، گناہ کا اثر انسان کے چہرے پر بھی آتا ہے۔ گنہگار جو ہوتا ہے نا، اس کے چہرے پر کالک، سیاہی آ جاتی ہے، چہرے پر اثر نظر آتا ہے، اس کا چہرہ بدنما نظر آتا ہے، اس کا چہرہ برا نظر آتا ہے۔ رب العالمین گنہگار کے چہرے کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا نا قطرن، اس کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے، ڈارکنیس آ جاتی ہے، ذلت بھی آتی ہے، ڈارکنیس بھی آتی ہے۔ تو گناہ کا اثر انسان کی شکل پر بھی ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر محبت ختم ہونے والی ہے۔ کتنی محبت آپ بیوی سے کر لو، بچوں سے کر لو، ماں باپ سے کر لو، رشتہ دار سے کر لو، دوستوں سے کر لو، مرتے ہی سب ختم، کچھ کام نہیں آئے گا۔ محبت کام آئے گی اللہ سے کی گئی، محبت کام آئے گی دین سے کی گئی، محبت کام آئے گی نبی سے کی گئی۔ اس لیے اس محبت میں بڑھوتری کرو، کیونکہ یہ محبت قبر میں بھی ساتھ رہے گی، جنت تک ساتھ لے کر جائے گی۔ اور یہ محبت جس کے چکر میں حرام کما رہے ہو نا، اس محبت کو دنیا میں ہی فنا ہو جانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ کبھی بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مشرک جن کو شریک کرتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے علاوہ دنیا میں جو بھی معبود ہے نا، سب غافل ہیں۔ اللہ جاننے والا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو وہ سب غافل ہیں۔
کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے آپ کیا چلا رہے ہو، پکار رہے ہو، مانگ رہے ہو، کچھ پتا نہیں ہے ان کو، جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نمبر 18، کامیابی صرف توحید میں ہے۔ کامیابی چاہیے نا تو توحید لاؤ، توحید اپنے اندر، عقیدہ مضبوط کرو، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک اللہ سے مانگنا، اس سے اللہ رب العالمین کامیابی دیتا ہے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ پوائنٹ نمبر 19، قیامت میں انسان کا ہر عمل ظاہر کیا جائے گا۔ آپ نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ گلوں میں ڈال دے گا سارے ہمارے اعمال نامے، اور جو نیک عمل والا ہے وہ کہے گا ہاں او مقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ میری کتاب پڑھو، دیکھو میں نیک عمل کرتا تھا، میں اچھا کرتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، با اخلاق تھا، میں اپنے آپ کو حرام سے بچایا کرتا تھا۔ اپنے عمل لوگوں کو بتائے گا، انسان کے سامنے سارے عمل اللہ کھول دے گا۔ قرآن کی ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کفا بنفسک علیک حسیبا، یہ تیرے رجسٹر ہے، خود اپنا فیصلہ کر، میں تجھے کیا دوں، جنت دوں جہنم دوں، تو اپنا فیصلہ کر۔ یعنی ہر عمل ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 20، رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ، کوئی نہیں ساتھی شریک، کوئی نہیں۔ کاروبار چلے گا تو اللہ ہی چلائے گا، رکے گا تو اللہ ہی روکے گا، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا امن یرزق من السماء، کون ہے آسمان سے روزی دینے والا، زمین سے روزی دینے والا، زندے سے مردے، مردے سے زندے کو نکالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کان کا آنکھ کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، مالک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساتھی نہیں ہے۔ نمبر 21، جو اکیلا رزق دینے کی طاقت رکھتا ہے اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ جو اکیلا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، بارش بھی دے رہا ہے، کھیتی بھی چلا رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، سانس دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، تو اس کی عبادت ہونا چاہیے نا، اس کے آگے جھکنا چاہیے نا۔ یقیناً انسان کو یہ بھی اپنے انداز کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ آتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کریں، آج کی آیتوں پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پریشانی میں، تکالیف میں گزاری گئی زندگی کو بار بار یاد کیا کرو۔ انسان کیا ہوتا ہے جب حالات بدلتے نا پرانا سب بھول جاتا ہے، پرانا دور مت بھولا کرو، میں کتنا پریشان تھا، میں کتنی تکلیف میں تھا، میرے پاس تو گاڑی نہیں تھی، الحمدللہ اب گاڑی ہے، میرے پاس تو گھر نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے گھر ہے، میرے پاس کاروبار نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا۔ پریشانی کے دنوں کو یاد کیا کرو، اس سے جانتے کیا ہوتا ہے، بندگی کا احساس آتا ہے، جھکنے کا جذبہ آتا ہے، مانگنے کا جذبہ آتا ہے۔ انسان کو اپنے پریشانیوں کے دور کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے دارالسلام مانگو، اے اللہ ہمیں دارالسلام دے، سلامتی والا گھر دے، امن والا گھر دے، سکون والا گھر دے، جنت دے۔ اللہ تعالیٰ سے سلامتی والے گھر کی دعا مانگا کرو۔ نمبر 3، لوگوں پر احسان کیا کرو، احسان کرو لوگوں کے اوپر۔ اللہ نے طاقت دی ہے نا، مدد کرو، جو اللہ نے طاقت دی ہے لوگوں کو دو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، اللہ نے جو طاقت دی لوگوں پر احسان کیا کرو۔ نمبر 4، اپنی زندگی کی مصروفیات میں بھی اللہ کو کبھی نہ بھولو۔ اللہ کاروبار دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اس میں اللہ کو کبھی مت بھولو، چاہے اللہ کتنا ہی مصروف کر دے، اللہ کو مت بھولو، ذکر کو مت بھولو، نماز کو مت بھولو، اسے اپنی زندگی تمہیں بنانا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے کہ اللہ کے شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان، زندگی بناؤ اسے۔ اللہ کہتا ہے نا لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو شکر ادا کرنے کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین شاکر بندوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر جتنا زیادہ ممکن ہو شکر کو داخل کرو، زبان پر شکر ادا کرو، بچوں کو شاکر بناؤ۔ اس چیز کے لیے بھی ہمیں یقیناً محنت کرنا چاہیے۔ تقریباً ان باتوں پر ہماری یہ باتیں مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ جو باتیں ہم نے یہاں پر کہی ہیں، جو عمل ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں، اسے اپنی زندگی کے اندر ہم لائیں۔ اسی پر میں آج کی کلاس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں قرآن والا بنا، جب خاتمہ ہو قرآن پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔